دوسرا ہمیں شوق ہے کہ پاکستان میں کس نے کیا کیا ہے، کون ذمہ دار ہے. تو ذمہ دار ماشاءاللہ سارے ہی ہیں. یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اس ملک کے معاملات سے بری و ذمہ ہوں. کوئی ہے تو سامنے آ جائے. میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو، کسی ادارے کو جو اپنے آپ کو ملک کے ان حالات سے بری و ذمہ کر سکے. ملک کے معاملات کا اثر آپ کو معیشت میں نظر آتا ہے. جب ہم آئین کو توڑتے ہیں، جب الیکشن چوری ہوتے ہیں، جب ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب بنیادی حقوق نہیں ہوتے، جب میڈیا آزاد نہیں ہوتا، ان سب کے اثرات آپ کو معیشت میں نظر آئیں گے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھا جائے. یہ ملک کے اندر جب تک نفاق رہے گا ترقی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا. ملک کے اندر انتشار رہے گا، ملک نہیں چلے گا. ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا. یہ ذمہ داری آج سب کی ہے. یہ کہنا کہ یہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے، آج سب کو بیٹھنا پڑے گا. 7 سال سے ملک کے اندر ہائیبرڈ حکومتیں ہیں، اور 7 سالوں نے ایک چیز ہم سب پر عیاں کر دی ہے کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر حل ہوتا تو ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے. عمران خان صاحب بھی حکومت کر چکے ہیں، آج بھی حکومت ان کے پاس ہے. پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، سب کے پاس حکومت ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا. تو آج ملک کو چلانے کا راستہ ڈھونڈیں. ہائبرڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں. پھر حل ہے کس کے پاس؟ حل آپ کو ملے گا جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے. فواد چودھری صاحب مجھے کوٹ لکھپت لے کے جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے. کوٹ لکھپت میں حل نہیں ہے. یا اڈیالہ میں جہاں بھی عمران خان صاحب کوٹ لکھپت چلے گئے، تو پھر وہاں کیوں لے جا رہے تھے؟ بہرحال یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں ہے، یہ ملک کی رہائی کا ہے کہ جس بندش میں آج ہم ہیں اس سے باہر نکل سکے. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ہم سے نہیں چل رہا. یہ میرے بھائی اوورسیز بیٹھے ہوئے چلے گئے. ہاں، ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں. 38 ارب ڈالر پچھلے سال انہوں نے ادھر بھیجے ہیں.